جب تک پرائم منسٹر عمران خان کی پازیٹیوٹی جاری رہے گی ہماری پاکستان کی اکانومی روبسٹ طریقے کے ساتھ ریکور کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں 45,000 کا جو ایک اور another psychological level اس کو بھی ہم نے کراس کیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر کیا پازیٹیوٹی موجود ہے اس سال کے حوالے سے؟ بالکل ہے. اس کے اندر ایک اور پیکج نظر آ رہا ہے, وہ ہے ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے. حیرانگی کی بات ہے پوری دنیا میں آج ڈالر پیٹ رہا ہے اور پاکستان کے اندر یہ چڑھ رہا ہے. السلام علیکم ویئرز, دس از یور ہوسٹ ساحر خان اینڈ یو واچنگ بزنس نیوز ڈیلی. ٹیلنٹ نیوز کی ٹیم کی طرف سے اور بزنس نیوز ڈیلی کی ٹیم کی طرف سے ساری ویورز کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اکانومی کے لحاظ سے پاکستان کا نیا سال بہترین ثابت ہو. Today we will discuss world stock market, Pakistan stock exchange market, forex and commodities. اور ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انالسٹ احسان اقبال صاحب. ویلکم سر. تھینک یو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ اسٹاک مارکیٹ سے. احسان صاحب, سال کا نیا آغاز اور اسٹاک مارکیٹ کی زبردست تیزی, تقریباً 1200 سے 1500 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کر لیا گیا. تو یہ زبردست تیزی کس وجہ سے ہوئی؟ سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو اور میرے ویورز کو بہت بہت نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اچھا, ہم اسٹاک مارکیٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سال کا جو پہلا دن تھا, پہلا سیشن تھا, ہم نے دیکھا کہ 1000 پوائنٹس کی چینج آیا اور ہم نے دیکھا کہ 44,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے اس کو بھی کراس کیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں 45,000 کا جو ایک اور another سائیکولوجیکل لیول اس کو بھی ہم نے کراس کیا. تو ہم اس کے بعد واپس آ گئے. ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنا پروگرام کو ریکارڈ نہیں کر سکے تھے. جنوری 1 کو ہوا کیا کہ تمام کے تمام جو سیکٹرز تھے وہاں پر ہمیں زبردست تیزی دیکھی گئی. اور وجہ کیا تھی کہ 30 دسمبر کو پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے بہت ہی زبردست تقریر کی گئی جس کے اندر اکانومی کے لحاظ سے ڈفرینٹ پیکیجز تھے ان کو رینیو کیا گیا. ان کی نئی نئی ڈیٹس آئیں اور ڈیٹس جو ہیں وہ انتہائی ایکسٹینڈڈ ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ایئر 2021 کنسٹرکشن سیکٹر کے لحاظ سے اس سے جو ریلیٹڈ ایسوسیٹیڈ انڈسٹریز ہیں اس لحاظ سے آپ کو بہت ہی پازیٹیو نظر آئے گا انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ انجینئرنگ سیکٹر جو ہے وہ بھی پازیٹیو نظر آیا. ہمیں سیمنٹ سیکٹر بھی پازیٹیو نظر آ رہا ہے. ہمیں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن وہ بھی نظر آ رہا ہے. کیا آج بھی انجینئرنگ سیکٹر ہمیں نظر آ رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی, آج بھی دیکھا جائے تو لیڈرز میں نظر آ رہا ہے. اور انجینئرنگ سیکٹر کی پازیٹیوٹی کی وجہ کیا ہے کہ خاص طور پہ ڈیمز کے حوالے سے جو ہمارا کام ہے وہ بھی تیزی سے جاری ہے. اس کے علاوہ جو ریفائنری جو ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری بننے کے لیے جا رہی ہے پارکو, اس حوالے سے جو پازیٹیو نیوز ہے اس کی وجہ سے انجینئرنگ سیکٹر, آپ کا سیمنٹ سیکٹر اور آپ کا آئل اینڈ گیس سیکٹر آج تینوں کی تینوں روبسٹ پرفارمنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, ہمیں ایک اور چیز اور دیکھنی ہوگی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر کیا پازیٹیوٹی موجود ہے اس سال کے حوالے سے؟ بالکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کو جو ڈفرینٹ پیکیجز ہیں اس کے اندر ایک اور پیکیج نظر آ رہا ہے, وہ ہے ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے. کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے بیک یہ ہم نے ایمنیسٹی اسکیم لاسٹ ایئر دی تھی جو کہ بڑی کامیاب رہی اور اس کی بھی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر کے یعنی کہ دسمبر 2021 تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے نہ صرف کنسٹرکشن سیکٹر میں پیسہ آئے گا, آپ یہ دیکھیے گا کہ اور سیکٹرز میں بھی انویسٹمنٹ آئے گی. اس لحاظ سے بھی آج اسٹاک مارکیٹ نے آغاز بہترین کیا. ہم نے دیکھا کہ صبح آتے ہی اس نے 45,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے اس کو کراس کر دیا. ایبسلیوٹلی اس کو کراس بھی کیا. اچھا, اس کے بعد ہمیں تھوڑی کریکشن نظر آئی. کریکشن کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں کمرشل بینکس کے جو اسٹاک ہیں بڑے ارننگ سیزن کے بعد بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جو تقریباً 350 اسٹاکس ٹریڈ ہوئے ان میں سے 150 تو تقریباً پازیٹیو ہیں لیکن 200 ہمیں نیگیٹو نظر آ رہے ہیں. اس میں یہ وجہ یہی ہے کہ ان اسٹاکس نے جو ہے ان کا سیل آف دیکھا گیا. پچھلے مہینے ہم آخری ہفتے کی بات کرتے ہیں, ہم غور کریں جو فورن انویسٹرز تھے انہوں نے روبسٹ سیلنگ کی. تقریباً $50 ملین کے جو سٹاکس ہیں وہ بیچے گئے. آج بھی آپ دیکھیں تو مارکیٹ والیوم آج ہمیں بھی تقریباً آل شیئر انڈیکس میں 540 ملین شیئرز کے قریب نظر آ رہا ہے. اور آج مجھے بھی لگتا ہے کہ آج اگین جو فورن انویسٹرز ہیں وہ ایبسلیوٹلی سیل آف نظر آ رہا ہے. ہمیں بائنگ نظر آ رہی ہے. ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا کہ کل کا دل کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے جو بائرز ہیں یعنی کہ انشورنس سیکٹر ہے کیا اس نے اچھا پرفارم کیا, کیا فائنینشیل سیکٹر ہے اس نے اچھا پرفارم کیا. ہم امید کرتے ہیں یہ سال فائنینشیل سیکٹر کے لحاظ سے اس لیے بھی پازیٹیو رہ سکتا ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے دوبارہ کہا ہے
کہ 5% تک جو کیا کہتے ہیں اپروپریشن ہے نا، آپ نے جو فنڈز دینے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے اس میں چھوٹ دے دی گئی ہے، آپ نے سیل ٹیکس میں چھوٹ دے دی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ دے دی ہے. تو آپ کو جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ بھی بہترین پرفارمنس کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کے جو لوکل انویسٹرز ہیں کیا وہ بائی کر رہے ہیں، کیا کوئی اور نیا سیگمنٹ آ رہا ہے بائنگ کرنے کے لیے، کیونکہ میوچل فنڈز بہت امپورٹنٹ ہیں. ابھی اگلے ہفتے سے جو ہے جو ڈیویڈنڈ ہیں اور وہ ان دینا کے شروع ہو جائے. ایبسلیوٹلی ہمیں ڈویڈنڈ پتہ کی لگ جائے گا پیمنٹ کہ ہوگی. کن کی اس کوارٹر کے اندر جو ہے ڈیویڈنڈ اناؤنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کون کون سے بکس کو کلوز کریں گے. تو یہ آپ کو اگلے ہفتے پتہ لگ جائے گا. تو آپ کو دوبارہ سے نیا فیکٹر ایک جو ہے نا ریجنویٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، وچ از گریٹ. اچھا، آئی وانٹ ٹو آسک کہ آئل کی پرائسز کا بھی ایک امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے ہمیشہ اسٹاک مارکیٹس پہ. تو آئل کی پرائسز جو ہیں وہ ہمیں پھر بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں، تھوڑی سی اسٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو کیا اس کا امپیکٹ بھی نظر آ رہا ہے؟ جی آپ اگر غور کریں نا، آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج جو کموڈیٹیز میں آئل کو ڈسکس کرتے ہیں ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ بات چیت تو چل رہی ہے نا. اوپیک اور اوپیک پلس کی میٹنگ اس وقت جاری ہے، اور آپ غور کریں جو خبریں ابھی تک آئی ہیں، یعنی کہ پروگرام کو ریکارڈ کرنے سے 5 منٹ پہلے تک اکثر جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو فیبرک کے اندر 2 ملین بیرل پر ڈے پروڈکشن انکریز کرنا تھا، اکثر اس میں سے ڈس ایگری کرتے ہیں. اس کا یعنی پروڈکشن کٹ کی طرف جائیں گے. پروڈکشن کٹ تو ہے ہی نا آلریڈی، یعنی کہ وہ دوبارہ سے پروڈکشن یعنی کہ انکریز نہیں کریں گے، پروڈکشن کٹ ہی رہے گا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت 7.2 ملین بیرل پر ڈے ہے نا، ان میں 500,000 جو ہے وہ انکریز کیا تھا. اب اگر دیکھتے تو تقریباً 1.5 ملین بیرل جو تھے وہ دوبارہ آتے ایڈ ہوتے آؤٹ پٹ کے اندر. لیکن اگر ڈیسیشن ہوتا ہے کہ فیبرری کے اندر یا فیبرری تک یہ 500 تک کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو تقریباً ہمیں 1 ملین نظر آ جائے گا. لیکن اگر یہ ڈیسیشن ہوتا ہے کہ ہم نے بالکل ہی کٹ نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ 7.2 ملین بیرل پر ڈے ہمیں نظر آئے گا. اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرونا وائرس کی جو دوسری ویو ہے وہ زیادہ ڈیڈلی ثابت ہو رہی ہے. ہم اگر غور کریں یو کے کے اندر صرف سیٹرڈے کو 57,000 سے زیادہ نئے کیسز آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو کیسز ہیں تقریباً 30,000 سے زیادہ ہیں. امریکن گورنمنٹ جو ہے انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ آپ کا جو طریقہ تشخیص ہے وہ ہے ہی ایسا کہ ایبسلیوٹلی، کیونکہ آپ نیزل کے تھرو کر رہے ہیں نا، نیزل کے اندر سے تو آپ کو جراثیم نظر آنا ہی آنا ہے. آپ اگر یہاں پر آ جائیں نا، نیک کی طرف آ جائیں، تھروٹ کی طرف آ جائیں، تو شاید آپ کو کیسز نظر نہ آئے، کیونکہ اکثر جو وائرس ہوتا ہے وہ یہاں پر پہنچنے سے پہلے یہاں پر وہ رہتا ہے، اور یہاں پر اگر وہ کل کر دیا جاتا ہے مختلف طریقوں کے تھرو تو پھر یہاں نہیں پہنچتا وغیرہ وغیرہ. یہ کلیدر ڈسکشن ہے. لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ آئل اینڈ گیس کی وجہ سے آج آپ کا آئل اینڈ گیس سیکٹر جو ہے اس میں بھی تیزی نظر آئی. تو نیو وائرس کی وجہ سے وہ ویکسین کی جدت کی طرف بھی جائیں گے پھر؟ ایبسلیوٹلی، اور ایسا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ غور کریں نا، اب وائرس جو بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، آپ غور کریں کہ دونوں کی نیوز جو ہیں بہت ہی ایک ہی لمحے آئی ہیں. یعنی کہ جیسے ہی جو وائرس پرانا وائرس تھا اس کی ویکسین بنی ہے، ایبسلیوٹ اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں. نیا وائرس آ گیا، نیا وائرس جو ہے یعنی کہ وائرس وہی ہے، اس کی نئی کائنڈ آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پروسیس ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ کیا یہ کبھی رکے گا یا نہیں رکے گا. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے جو ممالک ہیں وہ تو اس ویکسین کو نیشنلائز کرتے جا رہے ہیں. یو کے کی ویکسین ہے، یو کے والے یوز کریں گے، یو ایس کی ویکسین ہے، یو ایس والے یوز کریں گے. تو جن ممالک میں پھر ویکسین نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ بالکل میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا. تھینکس ٹو چائنا کہ ان کی جو ویکسین ہے وہ غریب ممالک میں پہلے تقسیم کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں پر ووہان سٹی جو تھا وہاں پر کنٹین کر لیا گیا اور تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا اور ریزلٹ پازیٹیو آیا. لیکن ابھی بھی ان کے جو کیسز تھے پھر بھی اتنے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں یہ جو ہے تقریباً یہ 22 ملین نہیں ہے. اٹ ہیز کراس تقریباً کوئی 12 ملین سے زیادہ تو کیسز ہو گئے ہیں نا، بلکہ میرے خیال سے 15 ملین کیسز ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ زیادہ ہے. تو آپ کو ویکسین جو ہے اس کی آپ کو ایگزامینیشن بھی کرنی ہے، اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اگر ہم غور کریں چائنا کی جو ویکسین ہے اٹ از وائڈلی اویلیبل ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر، گلف کی جو تمام نیشنز وہاں پر، آپ کو افریقہ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، وچ از گڈ. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج سب سے پہلے مڈل ایسٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. زبردست قسم کی پازیٹیونیس دیکھی گئی وہاں پہ، تو کیا ریزنز ہو سکتے ہیں وہاں پر؟ ایک تو اوپیک کی میٹنگ ہے، اس کا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے لیے آئل پرائسز بڑھنا کیوں ضروری ہے. ہم پھر عمان کی بات کرتے ہیں.
آج یہ خبر آئی ہے اخبار کے اندر رائٹرز کے مطابق، وہ یہ ہے کہ عمان کا جو ڈیٹ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہوا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا ری پیمنٹ کرنا، یعنی کہ خدا نخواستہ وہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ تو آئل کی سیل پہ ہی ریلائی کرتے ہیں نا، ایبسلیوٹلی ان کا سب سے بڑا جو فنڈامنٹل ہے اکانومی Source کا، of وہ تو income. ایبسلیوٹلی سورس آف انکم، جو سورس آف ریونیو، وہ تو ہے ہی آئل۔ اچھا ان کی پروڈکشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور ان کے پاس ڈائیورسفیکیشن نہیں، ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک کیس ہے۔ آپ سعودی عربیہ کی بات کریں، انہوں نے اپنے بارڈرز آج آن کیے ہیں، آج آپ کو تداول پہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم دبئی کی بات کریں، وہاں پہ فائنینشیل سیکٹر اچھا پرفارم کرتا نظر آ رہا ہے، وہاں پہ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، زبردست پازیٹیو۔ ایبسلیوٹلی، کیونکہ ویکسین کی جو پریکٹس ہے نا وہ گلف کنٹریز کے اندر ہو رہی ہے اور وہاں پر انتہائی کامیاب ہے۔ اچھا یہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اور کتنی ریلیکسیشن ٹورزم کے لیے حوالے سے دی جاتی ہے، اور جتنی ریلیکسیشن دی جائے گی اٹ از گوئنگ ٹو ایڈ اپ آن ابو ظہبی اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی ایڈ ہوئے گا اور دبئی کے اسٹاک مارکیٹ دونوں کے اندر ایڈ ہوئے گا۔ ایشین مارکیٹس جو ہیں وہ آج وہ بھی پازیٹیو نظر آ رہی ہیں، تو کیا سیم فنڈامنٹلز ہیں یا کوئی اور نیو بھی ہے؟ ہاں سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ چائنا کا جو مینوفیکچرنگ انڈیکس کا جو ڈیٹا آیا ہے دسمبر کے اندر، اٹ از ناٹ روبسٹ۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں، لیکن نومبر کے مقابلے میں کم ہے، تقریباً 53 آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 50 پلس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گروتھ ہے، گروتھ نظر آئی، لیکن نومبر کے مقابلے میں ڈپریسنگ نمبر ہے، لیکن اتنا بھی ڈپریسنگ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دسمبر کے اندر ایک تو نئی ویو جو ہے وہ تشخیص ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کی جو مارکیٹ ہے، سنگل مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر آپ کو کافی سارے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ٹائٹن اپ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کو ایکسپورٹ جو مارکیٹ چائنا کی سب سے بڑی جو ہے وہ امریکہ کے بعد یورپین یونین ہے نا، آپ کو وہاں پر کنٹین نظر آئی۔ اچھا پروڈکشن ایکٹیویٹیز بھی کم ہو رہی ہیں اور جنوری کے اندر بھی کم ہوں گی کیونکہ لینر فیسٹیول آ رہا ہے۔ آرڈر بکنگ اس مہینے تک تو دیکھی جائے گی اور جتنی پروڈکشن آپ کو نظر آئے گی وہ اس مہینے نظر آئے گی، اور ہو سکتا ہے بائی دی لاسٹ ویک آف جنوری دا فرسٹ ویک آف فیبرری آپ کو وہ لوگ آف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایبسلیوٹلی لینر فیسٹیول کی وجہ سے ہالیڈیز آ رہی ہیں، لانگ ویکینڈز ہوں گے، 10 سے 12 دن کی چھٹی پہ جائیں گے، آپ کو اس میں چینجز نظر آئیں گے۔ لیکن ایک اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اف یو الاؤ می، وہ یہ ہے کہ اسٹیل کی پرائسز، کاپر کی پرائسز، نکل اور زنک، ان سب کی پرائسز آج بڑھ رہی ہیں۔ نہ صرف شنگھائی میٹل ایکسچینج کے اندر، لنڈن میٹل ایکسچینج کی بھی جو رپورٹس ابھی آئی ہیں دونوں بڑھ رہی ہیں، اور کاپر نے تو سائیکولوجیکل لیول جو کراس کر لیا، اس وقت 7700 ڈالر پر میٹرک ٹن ہے، لیکن یہ صبح تقریباً 7900 کو کراس کر چکی تھی۔ آپ یہ دیکھیں شنگھائی میٹل ایکسچینج کے اندر بھی جو کاپر کے کانٹریکٹس ہیں روبسٹلی اضافہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ مہینہ اس میں جو میٹلز کی کنزمپشن ہے اس میں زبردست اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا ہم غور کریں اف یو الاؤ می، ایک اور پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو آپ کو تیزی نظر آ رہی ہے اس کی بیسک وجہ پرائم منسٹر عمران خان کی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے۔ اگر عمران خان صاحب کا یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس سال جاری رہتا، آپ یہ دیکھیے گا نہ صرف ہماری اسٹاک مارکیٹس بہترین پرفارمنس کریں گی، بلکہ آپ یہ دیکھیے گا ہماری اکانومی بہت اچھا پرفارم کرنے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں ابھی لاسٹ ویک ہی ہمیں تقریباً 800 سے 900 ملین ڈالر کا ہمیں تھوڑا سا ریلیکسیشن ملا ہے، ہم نے واپس نہیں کرنے، ہمیں آئی ایم ایف جو ہے وہ پروگرام واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی کے اندر مینوفیکچرنگ جو سیکٹر ہے اس میں زبردست تیزی آتی جا رہی ہے، زرعی شعبہ تھوڑا سا ڈپریسنگ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، لیکن اب آپ غور کریں جو لاسٹ ویک کا ایف پی آئی ہے وہ کم نظر آیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ دسمبر میں تو کم آیا ہے، جنوری میں اور کم آئے گا، لیکن یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا اس کو سسٹین کر پائیں گے یا نہیں۔ اصل مقصد سسٹینیبلٹی کا، لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک پرائم منسٹر عمران خان کی پازیٹیوٹی جاری رہے گی ہماری پاکستان کی اکانومی روبسٹ طریقے کے ساتھ ریکور کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، ایشین اور مڈل ایسٹ کے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹس کو۔ اگر ہم دیکھیں تو یورپ کی مارکیٹس بھی ہمیں پازیٹیو نظر آئی، ہمیں یو ایس کی مارکیٹس بھی پازیٹیو نظر آئی، دونوں کا کوئی لنک ہے پازیٹیوٹی کا؟ ایبسلیوٹلی بالکل لنک ہے۔ اس کی وجہ اچھا ایک وجہ اور بھی نظر آ رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے یعنی کہ بائی دی 1 جنوری ہمیں کیا نظر آیا کہ بٹ کوائن کی جو پرائس ہے اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ $34,000 کو کراس کر گیا، اس وقت 32 ہے، یعنی کہ ایک دم جمپ جو آیا تھا وہ کم بھی ہو گیا۔ اس کی وجہ سے آپ کو ایشیا کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر تھوڑی سی نا ہلچل نظر آئی تھی، لیکن اب دوبارہ سے کریکٹ ہو گئی ہے۔ آپ کو یہی والی جو ہلچل ہے آج یورپین یونین والی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں نظر آ رہی ہے۔ آپ غور کریں، ہم سی کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے، سینٹرل یورپ اینڈ ایسٹرن یورپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ لاک ڈاؤنز نہیں ہیں،
वहाँ पर नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। तो न्यू ईयर की जो होप्स है खासतौर पर वैक्सीन के हवाले से एंड टू हेल्प टू कर्ब दी कोविड-19 लोग डिटरमिन नजर आ रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव नजर आ रही है। लेकिन आप गौर करें जो मेजर यूरोपियन स्टॉक मार्केट है वो आज क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि डिस्पाइट केसेस बढ़ रहे हैं, डिस्पाइट लॉकडाउन है, पीपल they have boosted morale and they are encouraged. दूसरा आप ये देखें कि यूरोपियन यूनियन का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो दिसंबर का आया है वो बेहतरीन आया है। वो क्यों? क्योंकि नया वायरस जो है उसकी तशखीस तो हुई थी, लेकिन आपको प्रोडक्शन लेवल्स जो है वो उतने कम नजर नहीं आए जितने एंटिसिपेट किया जा रहे थे। तो ये पॉजिटिविटी नजर आ It रही है। shows a sign of economic activity. Absolutely, not only the sign of economic activity but also the hopes कि वो अभी relived हैं, यानी कि वो अभी तक जिंदा है। लोग जो हैं they are determined और they want to change their life. This is good. यूएस की स्टॉक मार्केट्स हमें पॉजिटिव नजर आई हैं, तो उसका स्टार्ट आज कैसा हो सकता है? बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो पॉजिटिविटी नजर आएगी, दूसरा इस वक्त जो फ्यूचर मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। ये एक इंडिकेशन है कि आज का दिन बेहतर होगा। अच्छा, दो तीन बातें यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जा रहे हैं, अब जितने मर्जी वो रौला डाल लें अब कुछ नहीं हो सकता, फायदा क्योंकि एब्सोल्युटली कोर्ट ने उनको कह दिया है यू आर गॉन। दूसरा, नैंसी पेलोसी वापस आ गई हैं, ये बहुत बड़ा डेमोक्रेट्स के लिए जो है ना बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन पॉइंट है। है। तीसरी चीज क्या आ रही है? वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन, जानबूझ के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम की गई। अब हुकूमत ने उसका एक्शन लिया है। जो वहाँ के लोकल मेयर्स हैं वो बता रहे हैं कि हमें वैक्सीन अवेलेबल तो है लेकिन लगाई नहीं जा रही, प्रॉफिट फ्लो है। इसकी वजह से आप देखिएगा तकरीबन 20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होनी थी, लेकिन सिर्फ 4 लाख लोगों को हुई है। तो अभी भी तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों को अभी वैक्सीनेशन होनी है। आप ये देखिए कि ये लोग वापस आ जाएंगे, इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएंगे। यूएस स्टिमुलस पैकेज तकरीबन जो 800 से 900 अरब डॉलर का नजर आ रहा है वो उसमें शामिल हो जाएंगे। Is it just for the sake of creating demand? किसकी डिमांड? वैक्सीन की। नहीं देखिए, वैक्सीन की डिमांड तो है, पूरी दुनिया में है। इस वक्त बात ये हो रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं। आप कनाडा की बात करें, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज नजर आ रहे हैं। एक तो बर्फबारी बड़ी शदीद हो जाती है उन इलाकों में, आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता है। यूएस में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लॉजिस्टिक्स हो रही है, प्रोसेस स्लो है। अच्छा देखिए, डेटा इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बाईपास नहीं करेंगे। यूएस के सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं लेकिन अगर डेटा कलेक्ट नहीं करे फायदा नहीं है। तो डेटा कलेक्ट करने की वजह से प्रोसेस आपको स्लो नजर आ रहा है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये इतनी बड़ी खबर नहीं है कि जो यूएस स्टॉक मार्केट्स को इंपैक्ट करे। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि आज यूएस स्टॉक मार्केट्स दोबारा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पाक रुपया वर्सेस यूएस डॉलर को। आज 14 पैसा डेप्रिशिएट हुआ है, 159.98 पर डॉलर ट्रेड हो रहा है इंटरबैंक में। तो फर्दर डेप्रिसिएशन जारी रहेगी, लास्ट वीक भी डेप्रिशिएट होता रहा है। तो स्टॉक मार्केट हमें आज बहुत पॉजिटिव नजर आई। क्या पाक रुपया एप्रिशिएट होना चाहिए? हैरानगी की बात है, पूरी दुनिया में आज डॉलर पिट रहा है और पाकिस्तान के अंदर ये पाक चल रहा रुपया है। पिट रहा है। आप ये देखें कि 800 से 900 मिलियन डॉलर का हमें रिलैक्सेशन मिला। आईएमएफ की पॉजिटिव खबरें आ रही हैं लेकिन रुपया डेप्रिशिएट कर गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि रुपया की डिमांड में जो है कमी आ गई है, डॉलर की डिमांड में इजाफा हो रहा है। आप ये देखिए कि जैसे ही डॉलर की पैरिटी कम होगी ना पाक रुपी, आपको फौरन स्टेट बैंक खरीदता हुआ नजर आएगा। इस पॉइंट की वजह से जो डॉलर है ना अभी तक यानी कि तेगनी का नाच नचा रहा है हम लोगों को। जैसे ही अगर ये अनाउंस कर दिया जाए कि हमने 159 to 160 के लेवल पर ही रखना है, थोड़ा सा मैन्यूवर करना पड़ेगा स्टेट बैंक को, जो कि अलाउ नहीं है आईएमएफ की तरफ से भी। और यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो मैनिपुलेशन हम देख रहे हैं कि जिस तरह थाईलैंड, वियतनाम और एक दो मालिक ने और किया, और यूएस के अंदर तो वहां पे केसेस चल पड़े उनके अगेंस्ट। आई होप पाकिस्तान ऐसा ना करे, स्टेट बैंक कभी भी ऐसा ना करे, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही कमजोर मुल्क है और हमारे खिलाफ तो वैसे ही पूरी दुनिया एक्टिव रहती है कि एक फॉरेन केस का स्टार्ट किया जाए। लेकिन स्टेट बैंक को पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों के साथ करना पड़ेगा। याद रखिए, ये साल रेमिटेंसेस दोबारा से अपना रोल प्ले करेंगे, रुपया को तगड़ा होना जरूरी है। लेकिन अगर एक खास लेवल तक रहता है तो इससे सबको फायदा है। एक विन विन सिचुएशन वाला फॉर्मूला होना चाहिए। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी नजर आई इशू, और हमें बेहतरीन पॉलिसीज नजर आएंगी। और इस साल रुपया जो है अगर इस लेवल पे नहीं रहता तगड़ा जरूर होगा। यूरो वर्सेस यूएस डॉलर को भी डिस्कस कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स तो आज हमें वीक नजर आया ओवरऑल, लेकिन यूरो हमें स्टिल ही नजर आ रहा है लास्ट वीक से 1.22 के लेवल से नहीं हिल रहा। तो क्या फर्दर इसको हिलना चाहिए? ये तो अभी स्टिल है।
دیکھیں 1.23 کر لیں اس کو, کیونکہ آج دن سٹارٹ ہو گیا, پروگرام کو ریکارڈ کرنے سے 5 منٹ پہلے تک 1.2299 1.23 ہو گیا, تو یہ بڑھ جائے گا کیونکہ یہ اسٹیمولس آ گیا, اب اس کے پیسے ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں, بائیڈن صاحب آ رہے ہیں, ڈالر ویک ہو جائے گا. تو اس کا نیو لیول کیا ہوگا؟ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ 1.24 تک ہی جائے گا, اور اس سے زیادہ اگر چلا گیا تو وہی بات ہوگی کہ جو بائیڈن صاحب کا انتظار کرنا پڑے گا. جنوری 20 تک بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ آج دیکھیں اسٹرلنگ کے اگینسٹ بھی US ڈالر نے کمال کی پٹائی کی ہے, اور آپ دیکھیں 1.35 ہم چھوڑ کے گئے تھے, 1.36 ناؤ, اور یہ بڑھ جائے گا. لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. مارکیٹس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. فوریکس کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ ابھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ US اسٹیمولس کی وجہ سے ڈالر زیادہ ہونے والا ہے, تو آپ کو جب ڈیمانڈ اس کی بڑھ جائے گی آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو تھوڑے سے حالات اور خراب کرنے پڑیں گے کووڈ-19 کے حوالے سے. اگر کووڈ-19 کے حوالے سے اگر حالات اور خراب ہو جاتے ہیں, جس طرح UK کے اندر بورس جانسن صاحب نے کہہ دیا ہے دے آر گوئنگ فار another round of national lockdown, تو اگر اس طرف چلے جاتے ہیں it will badly impact on the economy. ایبسلیوٹلی ڈالر پازیٹیو ہو جائے گا, پاؤنڈ اسٹرلنگ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, یورپین یونین کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے نا, بریکزٹ ختم نہیں ہوا, بریکزٹ چل رہا ہے, تو آپ کو جو ہے یورپ بھی امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اصل چیز یہ ہے ہمیں اپنا تھیم وہی رکھنا ہے. نہیں تو کیا, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, تو کیا بریکزٹ کے ایشو کی کوئی ڈیلے ڈیٹ دے دی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں, ڈیلیڈ کوئی نہیں ہے, بات چیت ان کی چل رہی ہے نا. اصل چیز تو وہی ہے کہ 1.1 ٹریلین ڈالر کے قریب جو اکانومی ہے اس کے اندر نئے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے جو کہ ابھی نہیں بن پائے, اور ابھی فائٹ ہوگی اس حوالے سے. پانیوں پہ فائٹ ہوگی, فشری پہ فائٹ ہوگی, فوج پہ فائٹ ہوگا, ابھی تو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اس پہ فائٹ ہوگا, ابھی انمپلائمنٹ کو کرب کرنا ہے, انفلیشن کرب کرنی ہے, بڑے چیلنجز ہیں. یہ تو ایک لانگ جرنی ہو گیا نا, لانگ جرنی, اور میرا خیال اگلے 5 سال تک بھی ہو سکتا ہے یہ چلتا رہے, اور 10 سال کے بعد جا کے اگر ہم کہیں گے بریکزٹ ہوا, پھر ہم دیکھیں گے اس کا نقصان ہوا فائدہ ہوا. پھر ہم ہسٹری پڑھ رہے ہوں گے. بالکل, ہم ہسٹری ہم تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے, لیکن ہم اپنے ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے. It's going to be a good thing. Let's see. اسی کے ساتھ ویورز بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. آئل کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا اپنے اسٹاک ایکسچینج والے سیگمنٹ میں, لیکن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے پرائس لیول کو. WTI اور برنٹ ہمیں 48.9 اور 52 کے لیول پر نظر آ رہا ہے, تقریباً $4 جو ہے اس کا ہمیں ڈفرینس نظر آ رہا ہے. تو فردر امپروومنٹ 55 کی ہمیں نظر آ رہی ہے قریب, لیکن لگ جائیں گے میرا خیال ہے 2-3 مہینے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں 2-3 مہینے, میں تو پھر یہ کہوں گا دلی دور رفت. اس کی وجہ ہے کیونکہ آج میٹنگ ہوتی ہے, لیٹ سے اس کے منٹس کیا آتے ہیں, منٹس ہمیں کل صبح ملیں گے, لیکن نیوز آئیں گی, لیکن جب تک منٹس نہیں آتے ہمارے پاس کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی, تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. اگر تو پروڈکشن انکریز نہیں ہوتی تو یہ لیولز 55 کی طرف تیزی سے جائیں گے, اور اگر پروڈکشن کرب نہیں ہوتا اور پروڈکشن انکریمنٹ ہوتا ہے, آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوتا ہے, یہ نمبر تھوڑا ڈپریس ہو سکتا ہے. اس وقت ہم نے جس طرح ڈسکس کیا, گلف کی جو اکانومیز ہیں دے آر شیٹرڈ, ٹیٹرڈ اینڈ راٹڈ, ان کو ضرورت ہے پیسے کی. تو میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ کچھ ممالک جو بڑے ممالک ہیں ان کو کرنا پڑے گا, ان کو پروڈکشن پہ تھوڑا سا اور جو ہے نا پروڈکشن کٹ کی طرف جو لیولز ہیں ان کو برقرار رکھنا ہوگا. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہی ہمیں لیولز 1-2 دن تک تو نظر آئیں گے, لیکن کل جب ہم پروگرام کو دوبارہ ریکارڈ کریں گے ہو سکتا ہے بہت سی سچویشن کلیئر ہو چکی ہوئی. 2 دن میں مارکیٹس میں تو زبردست قسم کے چینجنگز دیکھ لی ہم نے, بڑی مس کر دی ہم کر نہیں پائے. اور اگر ہم کموڈیٹیز کی بات کریں تو آئل انہی لیول پر تقریباً ہے جو 1 ویک پہلے تھے, اور لیکن گولڈ ہم 1876 کے لیول پر چھوڑ کے گئے تھے, آج 1929 کے لیول پر ہے. اٹس اے ہیوج چینج. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں وہی بات آ جائے گی کہ آپ نے اگر ڈالر ویک ہے نا آج, آپ کو گولڈ پازیٹیو نظر آ رہا ہے. مطلب اتنا بھی نہیں ویک کے 1900 کے لیول پر چلا. دیکھیں یہ تو 2000 سے زیادہ کی اس کے بارے میں پریڈکشن تھی نا. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ڈالر ویک ہوا ہے, انویسٹر فوراً انہوں نے اپنے جو ہے نا آلٹرنیٹیوز کو یوز کیا, اپنی چوائسز کو یوز کیا, اس وجہ سے آپ کو گولڈ پازیٹیو نظر آ رہا ہے. تو نیو نارمل کیا ہو سکتا ہے؟ نیا نارمل اگین 1800 ہی ہے. یہ جتنی تیزی سے اوپر گیا نا, گولڈ کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے, جتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے اتنی تیزی سے نیچے آ بھی سکتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تیزی کتنے دنوں میں آتی ہے. لیٹس سی. لندن میٹل ایکسچینج اور شنگھائی میٹل ایکسچینج کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کوپر کی کیا پرائس لیولز نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں صبح تو تقریباً $7,900 پر میٹرک ٹن نظر آ رہی تھی. اس وقت پروگرام کو ریکارڈ کرتے $740 پر میٹرک ٹن نظر آ رہی ہے. اچھا یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے اسٹیل.
स्टील ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो स्टील है ना उसकी डिमांड में भी रोबस्ट इजाफा हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन पैकेज है आपको नजर आ रहा है। यही वजह है कि आपका आज इंजीनियरिंग सेक्टर उसने पॉजिटिवली प्ले किया है। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि स्टील की कंजम्पशन पाकिस्तान में बहुत बढ़ने वाली है और इन्वेस्टर्स को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब हमें ये भी ट्रैक करना पड़ेगा, लेट्स डू वन मोर थिंग इन दिस प्रोग्राम कि हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है ना उसके अंदर स्टील, कॉटन और भी हम गोल्ड को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। व्यूअर्स, आज की ज़बरदस्त डिस्कशन यू हैड एंजॉयड इट, आई होप सो। और इकोनॉमी क्योंकि नया साल स्टार्ट हो रहा है तो इकोनॉमी के लिए हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ख़ास तौर पे बेस्ट विशेस करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नए साल में ज़रूर तरक्की करती हुई नज़र आए, हमें इम्प्रूव्ड होती हुई नज़र आए। और कल न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपनी मेज़बान साहर खान को दीजिए इजाज़त एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।